یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام اور مختلف برادریوں کے ذمہ دار حضرات، آج کی یہ خصوصی مجلس چند اہم باتوں پر آپس کے مذاکرے اور توجہ دلانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل کی راہ کو آسان بنائے۔ سب سے پہلی چیز جس کا احساس ہم سب کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، چاہے عالم دین ہو، چاہے کسی برادری کا ذمہ دار ہو، چاہے کوئی عام مسلمان ہو، اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے دین پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی دین کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند بنانے کی محنت کرے۔ ہماری بنیادی کمزوری بے فکر ہو جانا ہے، اور جب بے فکری امت میں بڑھتی ہے تو اس کے نتائج بہت ہی سنگین نکلتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں، اس کے باوجود جتنی فکر مندی ہم لوگوں میں ہونی چاہیے شاید اس کا 10واں حصہ بھی موجود نہیں۔ حالات بہت تیزی سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس ملک میں طرح طرح کی مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں، اور آئندہ آنے والے دن اس سے بھی زیادہ مشکل کے دن ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ اتنے فکر مند نہیں معلوم ہو رہے جتنا فکر مند ہمیں ان حالات میں ہونا چاہیے تھا۔ ہماری صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم خود دین کے پابند رہیں، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنی ملت کو بچانے کی ہمہ جہتی کوشش کریں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور کیسی سخت بات ہے کہ من اصبح لا يهتم بامر المسلمین فلیس منهم. جو شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں ہے. پھر سے سنیے، جو شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے مسلمانوں کے حالات کی فکر نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. اگر یہ حالات ہوں کہ ہماری ملت دن بدن پیچھے آ رہی ہو، برائیاں بڑھتی جا رہی ہوں، ذہنی فکری ارتداد بڑھ رہا ہو، عملی ارتداد بڑھ رہا ہو، ہماری بچیاں ذہن و فکر کے لحاظ سے، دین اور ضمیر کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسے راستے پر لے جا رہی ہوں جو نہ صرف یہ کہ ان کے لیے بلکہ پوری ملت کے لیے باعث ننگ شرم و عار ہو. اور اگر ایک منصوبے کے تحت مسلمان لڑکیوں کو ورغلانے، اکسانے اور ان کو بے دین بنانے اور ان کو استعمال اور استحصال کے راستے پر لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہوں، اور اس وقت ہم یہ سوچیں کہ تھوڑی بہت جو دینی خدمت ہم کر رہے ہیں وہ بس کافی ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی ملت کا بھلا چاہنے والوں میں سے نہیں ہیں. صورتحال کتنی بگڑ چکی ہے. جس علاقے میں جائیے، جس بستی میں جائیے، وہاں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ مسلمان لڑکیاں وہ غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، ان کے فکر و نظر کو اختیار کر رہی ہیں. برسوں سے اس موضوع پر میں کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں. جس وقت کئی سال پہلے میں نے اس پر ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، اس وقت ہمارے بعض علماء نے بھی یہ بات کہی کہ اس معاملے میں آپ شاید کچھ زیادہ حساس ہو رہے ہیں. صورتحال اتنی نازک نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، لیکن جب واقعات ابھر کر سامنے آنے لگے اور جب حالات کا کچھ زیادہ احساس لوگوں میں پھیلا اور جب مختلف بستیوں اور علاقوں کی اصل صورتحال سامنے آئی، تو اب لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا ہو چکا ہے. کیسے کیسے روح فرسا واقعات ہو رہے ہیں. پونے میں اصلاح معاشرہ کی جد و جہد کرنے والے لوگوں کی ایک پوری جماعت ہم لوگوں نے بنائی ہے. وہ لوگ وہاں مسلسل محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس قسم کے واقعات وہاں زیادہ ہیں. وہاں ہر مہینے 15، 20، 25 واقعات اس طرح کے پیش آ رہے ہیں. ابھی سے نہیں، پچھلے کئی برسوں سے. اور یہ وہ واقعات ہیں جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، جو ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں. جو نہیں آتے ہیں، جن کا علم ہمیں نہیں ہے، جو
پردہ خفا میں ہیں، جو جن کی اطلاع ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، وہ کتنے واقعات ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ جو رجسٹریشن کے لیے جو ویب سائٹ پر اپلیکیشن آتی ہے، اب تو اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی شادی ہو رہی ہے کہ ایک کسی اور مذہب کا ہے، دوسرا کسی اور مذہب کا ہے، فریقین میں سے، تو نوٹس بھیجا جاتا تھا اور 1 مہینے تک اس کو مؤخر کیا جاتا تھا۔ اس کا قانونی پروسیجر تھا، لیکن اب اس کو بدل دیا گیا ہے کہ نوٹس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پہلے یہ کیا جاتا تھا کہ نوٹس ایشو کر دی جاتی تھی اور گھر تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ سب بھی واقعات میرے علم میں۔ اس موضوع پر بہت اچھی طرح تہ میں اترنے کے بعد میں نے اپنا تفصیلی مضمون لکھا تھا، جو مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر ملک کے مختلف حصوں میں پھیلا، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ لوگوں نے اس پر توجہ دی، اور پھر مختلف علاقوں میں اس پر محنت شروع ہوئی، اور کسی حد تک ان معاملات پر قابو بھی پایا گیا۔ لیکن جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو ویب سائٹ پر اعداد و شمار آتے ہیں یا اپلیکیشن اپلوڈ کی جاتی ہے، اس کے بعد پونا کے احباب یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں تک پہنچ کر لڑکی کو سمجھایا جائے، اس کے ماں باپ کو سمجھایا جائے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کی بنیادیں کس طرح کمزور ہو رہی ہیں۔ ایک جگہ وہ لوگ پہنچے اور ماں باپ کو یہ خبر دی کہ آپ کی لڑکی نے فلاں غیر مسلم کے ساتھ اپنی شادی کی درخواست دی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری لڑکی کما کر ہمیں کھلاتی ہے، اب اگر وہ کسی غیر مسلم سے بھی شادی کرتی ہے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک جگہ سے یہ جواب ملا کہ ہم فری مائنڈ لوگ ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے۔ ایک گھر گئے اور ماں سے ملاقات کر کے اس کو تفصیل بتائی، تو اس نے اطمینان سے کہا کہ اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے، میں نے تو خود غیر مسلم سے شادی کی ہے۔ وہ سلسلہ دوسری نسل میں اب منتقل ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے سماج کی صورتحال ہے، اور واقعات اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں جو ہمارے وہم و گمان سے آگے کی چیز ہے۔ احمد آباد میں گیا تھا، وہاں معلوم ہوا کہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے، اور لڑکیوں کو طرح طرح کے تحفے، کبھی لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے، کبھی قیمتی موبائل دیے جا رہے ہیں، کبھی ایکٹیوا گاڑی دی جا رہی ہے۔ یہ جو مال و زر کا استعمال ہے، یہ بھی یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہیں، اتفاقی واقعات نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سوچا سمجھا ذہن کام کر رہا ہے، اور اس کے مطابق اس چیز کو پورے ملک میں عام کیا جا رہا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ہماری بچی کسی کے اکسانے میں آ کر یا لالچ میں آ کر یا بے حیائی کے راستے پر جا کر اب وہ وہاں تک پہنچ گئی۔ سال بھر، 6 مہینے، 8 مہینے گزر گئے، اب یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا بھی اس کو
اپنے سے الگ کر رہا ہے یا چھوڑ دے رہا ہے. استعمال اور استحصال یہ دونوں لفظ جو میں نے استعمال کیے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیے کہ مسلمان بچیوں کو تباہ کرنے کا ایک پورا منصوبہ کام کر رہا ہے. استعمال اور استحصال، اور صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ وہ لڑکی اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر بار کو، خاندان کو چھوڑ کر چلی گئی. اب وہاں جب اس کے لیے دروازہ بند ہوتا ہے تو معاشرے کا دروازہ پہلے سے اس کے لیے بند ہے. اب نہ وہ وہاں زندگی گزار سکتی ہے اور نہ لوٹ کے اپنے خاندان میں آ سکتی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یا تو جسم فروشی کی راہ پر چلی جاتی ہے اور یا تو کنیز اور باندی بن کر وہ اسی گھر میں رہے جس کے لیے وہ اپنے پورے خاندان اور سماج کو چھوڑ کر چلی گئی. چونکہ یہاں ہمارے علماء بھی ہیں اور سماج کے ذمہ دار حضرات بھی ہیں، اس لیے بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پر بھی غور کر لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ ہماری جو بچیاں کسی وجہ سے چلی گئیں، بہت سے اس کے اسباب و عوامل ہیں، کوئی ایک سبب نہیں ہے، بہت سے اسباب ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس آئندہ کا کیا لاہ عمل ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ چلی گئی ہیں، لیکن کیا اب ہم اپنے سماج کا راستہ ان پر بند کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے انہیں دوزخ کی آگ کے سپرد تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ بچیاں اگر اب شرمندہ ہو کر واپس آنا چاہ رہی ہیں تو ہم صرف ان کی غلطی کی وجہ سے، اگرچہ کہ ان کی غلطی بہت بڑی ہے، اگرچہ کہ ان کا قصور بہت بڑا ہے، اگرچہ کہ ان کا جرم بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ان کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، ورنہ نتائج اس سے بھی زیادہ خطرناک نکلیں گے اور تباہی اور بربادی اور نقصان بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو یہ واقعات ملک کے مختلف حصوں میں پچھلے کئی برسوں سے ہو رہے ہیں. اب اس میں تیزی آ گئی ہے، واقعات زیادہ سامنے آ رہے ہیں، زیادہ مسائل کا ہمیں سامنا ہے. اس صورتحال کی سنگینی کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. مختلف برادری کے لوگ اپنی اپنی برادری میں والدین کو اس بات کا پابند بنائیں کہ لڑکیوں پر گہری نظر رکھی جائے. یہ نہ ہو کہ ہم ان کی طرف سے بالکل آنکھ بند کر لیں، یہ نہ ہو کہ ہم بالکل مطمئن رہیں اور پھر ایسا نقصان سامنے آئے جس کا سامنا کرنے کی ہمارے اندر تاب نہ ہو. کوئی شخص، کوئی عالم ہو یا سماج کا ذمہ دار ہو یا برادری کا بڑا ہو، کوئی بھی اس چیز سے مستثنیٰ نہیں ہے. ابھی قریب میں یہ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ میں نام نہیں لینا چاہتا، فلاں جگہ ایک بڑے عالم شیخ الحدیث، ان کی بیٹی ایک غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. ہم شتر مرغ کی طرح اپنا چہرہ ریت میں چھپا کر یہ نہ سمجھیں کہ طوفان نہیں آیا ہے. طوفان آ چکا ہے اور ہمارے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. ہر عالم کو، ہر ذمہ دار کو، ہر برادری کے بڑے شخص کو، عام مسلمانوں کو، سب کو فکر مند ہونا ہوگا اور سب کو اپنے خاندان اور اپنی آل و اولاد کو بچانے کی فکر کرنی ہوگی.
کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ مہاراشٹر ہی کے ایک علاقے میں میرا جانا ہوا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ فلاں صاحب جو دیندار ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، بہت شریف انسان ہیں، اور ان کے پورے خاندان کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ یہ دینداروں کا خاندان ہے، اور ان کی بچی جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ تہجد گزار لڑکی ہے، وہاں جو لوگ کام کر رہے تھے اس شہر میں مسلم پرسنل لا بورڈ ہی کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کام کر رہی تھی، ان لوگوں نے براہ راست مجھ سے بتایا کہ ہم لوگوں نے کچھ شک ہوا تو ہم لوگوں نے کچھ نظر رکھنی شروع کی، کہیں سے کچھ خبر ملی تھی۔ ایک دن اس لڑکی کا پیچھا کیا گیا تو بستی سے 10-15-20 کلومیٹر دور ایک بیئر بار میں ہو گئی، ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ برقع اتار کر اس نے تھیلی میں رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس شراب خانے میں شراب پی رہی، اور ان لوگوں نے اس کو جا کر وہاں رنگے ہاتھوں پکڑا۔ اب اس لڑکی کو جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ تہجد گزار ہے، اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ خود ان لوگوں نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ اس لڑکی کا باپ اتنا شریف، اتنا نمازی، اتنا دیندار کہ ہم لوگوں کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ہم اس کے والد سے جا کر بیان کریں گے تو صدمے کی وجہ سے اس کے والد کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دل کا دورہ پڑ جائے۔ کیسے جا کر ہم بتائیں کہ آپ کی بچی کو کس حالت میں ہم نے دیکھا اور پکڑا اور لے کر آئے ہیں؟ یہ جو فتنے ہیں یہ ہمارے گھروں کے اندر تک گھس گئے، اور نئے آلات نے ان فتنوں کے راستے ہموار کر دیے ہیں۔ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، طرح طرح کی آسانیاں، وسائل مواصلات، ان چیزوں نے ان فتنوں کے راستوں کو ہموار کر دیا ہے۔ اور جو بچیاں اسکول میں، کالج میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، وہ بہت ہی آسان لقمہ بن گئی ہیں ان سارے فتنوں کے لیے، لقمہ تر ان کو بنایا جا رہا ہے۔ بعض علاقوں میں تو جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، ان کے پیغامات لوگوں نے محفوظ کیے ہیں کہ جن میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ فلاں لڑکی کو ہم نے اس طرح خراب کیا، اور اس طرح بلیک میلنگ کا ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اب بدکاری، استعمال اور استحصال کے راستے پر ڈال دی گئیں۔ ایک علاقے میں، مہاراشٹر ہی کے ایک علاقے میں، لوگوں نے مجھ سے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں تحقیق کرنے کے بعد اتنی مسلمان لڑکیاں ایسی ملیں کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، لیکن کسی پچھلی غلطی کے نتیجے میں بلیک میل ہوتے ہوئے اب تک صورتحال یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ان کو بدکاری کرنی پڑ رہی۔ یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ ہے، اور سرسری ہم اس پر سے گزر نہیں سکتے۔ اس لیے ہم سب کو بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ میں نے اسی لیے سب سے پہلی بات یہ کہنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی فکر کو بڑھائیں، ہم اپنے اندر کام کرنے والے، اپنے سماج میں کام کرنے والے بہترین افراد پیدا کریں۔ میں آپ سے دل کا درد کہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے شہروں میں،
ہماری بستیوں میں، ہماری آبادیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، تنظیموں، تحریکوں اور جماعتوں، جمعیتوں اور کلبوں کی اور اداروں کی کوئی کمی نہیں ہے، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اس کے باوجود ہم سب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم اپنے سماج میں اپنی ملت کے لیے وہ کر پا رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا طوفان آ جانے کے بعد بھی ہم اپنی کشتی کو بچانے کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہیں؟ غور کر لیجیے۔ صرف یہ فتنے نہیں ہیں، کتنے معاملات اٹھ چکے ہیں، عقائد کے خلاف کتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں، لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے، قادیانی کام کر رہے ہیں، گوہر شاہی کام کر رہے ہیں، شکیل ابن حنیف کے ماننے والے کام کر رہے ہیں، روزانہ نیا نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، فتن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے برپا ہو رہے ہیں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہیں، عقیدوں پر یلغار ہو رہی، لوگ بہترین بھیس بنا کر آ رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھساول کے بارے میں معلوم ہوا، وہاں پر کچھ لوگ آ کر بہترین حلیے میں، بہترین کپڑوں میں تجارت کے نام پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، مسجد کے بغل میں رہتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ فلاں کسی آدمی کے ماننے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 100% کلمے کی دعوت لے کر نکلے ہیں، ایمان کی دعوت لے کر نکلے ہیں، اور عقیدے انتہائی خراب۔ یہ لٹیرے، یہ ڈاکو، یہ رہزن ہماری صفوں میں گھس رہے ہیں، ہماری ملت میں گھس رہے ہیں۔ شکیل ابن حنیف کا فتنہ جس وقت اٹھا تھا، اگر ہم لوگ اس وقت پوری طرح اس فتنے کی سرکوبی کرتے تو اتنے معاملات بعد میں نہ پیدا ہوتے، لیکن پہلے ہم لوگوں نے تغافل سے کام لیا، مہلت دے دی گئی، ہماری طرف سے چھوٹ مل گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے جگہ جگہ اپنے آشیانے بنا لیے۔ یہ کیسی ہمارے لیے کیسی شرم کی بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی جھوٹا نبی اپنی جھوٹی نبوت کا پرچار کرے اور ملت اس کو قبول کرے اور ہزاروں لوگ اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ ہو سکے، ہمارے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کیے جائیں، حضور کی عزت پر حملے کیے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی متوازی نبوت کھڑی کی جائے، ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم جیتے رہیں اور یہ فتنے ملت میں پروان چڑھیں۔ ہمارے علماء، بہت ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر عالم کو بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ غیرت ہے جو ہمارے اکابر و اسلاف کے اندر تھی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے زمانے میں غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھا تھا، وہ تو خالص تدریس کے آدمی تھے، خالص درس و تدریس کے آدمی تھے، ان کو تو یہ تک پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بازار میں کون سی چیز کس دام میں فروخت ہو رہی ہے، سبزی کتنی قیمت میں ملتی ہے، دال کتنی قیمت میں ملتی ہے، گوشت کیا قیمت میں ملتا ہے، ان کو تو یہ تک پتہ نہیں ہوتا تھا، اتنے یکسو عالم تھے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے احاطے سے بھی عام طریقے پر نہیں نکلتے تھے، ہفتوں ہو جاتے تھے وہ احاطے سے باہر نہیں جاتے تھے، صرف پڑھنا، صرف پڑھانا، صرف حدیث شریف کی خدمت، فقہ کی خدمت، قرآن کی خدمت، اور اتنے بڑے عالم تھے علامہ انور شاہ کشمیری کہ جب ان کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم مشرق و مغرب کے
جامع تھے، لاہور میں تعزیتی جلسہ ہوا علامہ انور شاہ کشمیری کی وفات پر، اس کی صدارت کی علامہ اقبال نے، صدارتی تقریر میں یہ فرمایا کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا جتنے بڑے علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ اتنا بڑا عالم 5 صدیوں میں، 500 سال میں نہیں پیدا ہوا۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ کیسے زبردست عالم تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، جو حکیم الامت مجدد الملت کہلاتے ہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے عمر میں 12-15 سال بڑے تھے، اور کتنے ممتاز عالم تھے اور کتنے بڑے شیخ طریقت تھے۔ اس کے باوجود ایک فقہی معاملے میں حضرت تھانوی کو اشکال ہوا تو حضرت تھانوی نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کو خط لکھا اور کہا کہ اس وقت میری نگاہ میں آپ کے علاوہ کوئی شخص اس اشکال کا حل پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ان سے پوچھا، اور دوسرا خط لکھا ان کے کسی شاگرد کو اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جلدی خطوط کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، مجھ کو بہت سخت اشکال پیش آیا ہے اور حضرت سے حل کروانا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ حضرت سے اس کا جلد جواب لکھوا کر، یا حضرت جو کہیں اس کو اپنی طرف سے آپ لکھ کر مجھے بھیج دیجیے۔ آپ سوچئے کہ کیسا زبردست علم ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سنیے جو بات سنانا تھی کہ جب غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھا تو وہ باوجود اس کے کہ بہت یکسو عالم تھے، اس فتنے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کتنی تقریریں انہوں نے کی، کتنے رسالے انہوں نے لکھے، اور جہاں جہاں پتہ چلتا تھا کہ وہاں قادیانیت پھیل رہی ہے، یا تو خود جاتے تھے یا اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے۔ بہاولپور میں مقدمہ ہوا اور قادیانیوں کے خلاف گواہی دینی تھی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سخت بیمار تھے، اس کے باوجود سفر کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت کی آمد کی خبر سن کر ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ مسجد میں حضرت جلوہ افروز تھے، اس کے جب لوگ اکٹھا ہیں کچھ حضرت سے سننا چاہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی حضرت کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں یہاں آنے کے لائق بھی نہیں تھا، لیکن مجھے یہ خیال ہوا کہ میرے پاس مغفرت کا کوئی سامان نہیں ہے، میں بہاولپور چلا جاؤں اور حضور کے تحفظ ختم نبوت پر بیان دے دوں، ہو سکتا ہے کہ یہی چیز میری مغفرت کا سبب بن جائے، بس اسی لیے میں چل کر آیا ہوں۔ یہ سن کر ان کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد انور، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مغفرت کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ تو ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، بڑی تعریف کی۔ جب وہ کہہ کر بیٹھ گئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان صاحب نے ہمارے بارے میں مبالغے سے کام لیا، ہم ایسے نہیں ہیں جیسا انہوں نے بیان کیا۔ اور پھر ایک جملہ کہا، وہ میں آپ کو اور خاص طریقے پر اپنے بھائی علماء کرام کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم سے تحفظ ختم نبوت کا کام نہ ہو سکا تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ اگر ہم سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا کام نہ ہو سکا تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یہ سن کر مجمع میں لوگ رو پڑے اور حضرت یہ کہہ کر بیٹھ گئے، کوئی تقریر نہیں فرمائی۔ عدالت میں پیش ہوئے، مسلسل انہوں نے تقریر فرمائی، بیان دیا، قادیانیت کے خلاف دلائل کے انبار لگا دیے۔ حضرت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میری زندگی میں فیصلہ نہیں ہو پائے گا، صحت گر رہی تھی برابر، اس لیے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں فیصلہ نہ ہو،
اگر میری زندگی کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں تو وہ فیصلہ میری قبر پر لا کر سنا دینا تاکہ مجھے قبر میں آرام نصیب ہو. یہ اپنے شاگردوں سے کہا. مفتی محمد شفیع صاحب ان کے مفتی اعظم جو پاکستان کے مفتی اعظم ہوئے وہ ان کے شاگرد، اور کتنے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے. مولانا محمد یوسف بن نوری ان کے شاگرد تھے، حضرت مولانا قاری محمد طیب ان کے شاگرد تھے، مولانا منظور نعمانی ان کے شاگرد تھے. وہ تو جبال العلماء، جبال العلم کے بھی استاذ تھے اور استاذ الاساتذہ کی حیثیت ان کو حاصل تھی. تو فرمایا کہ میری قبر پر لا کر فیصلہ سنا دینا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت کی وفات ہو گئی. حضرت کی وفات کے بعد فیصلہ ہوا اور حضرت کی قبر پر ان کے شاگردوں نے حاضر ہو کر وہ فیصلہ سنایا کہ آپ کی محنت رنگ لائی اور اللہ نے آپ کی منشا کے مطابق یہ فیصلہ کروا دیا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. یہ غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے. جب فتنے اٹھ رہے ہوں، جب حالات بگاڑے جا رہے ہوں، جب عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، جب تحفظ ختم نبوت کی محنت کی سخت ضرورت پیش آ گئی ہو، جب عقائد کے حفاظت کے لیے سد سکندری بننے کا مرحلہ ہو، تو پھر ہمیں درس و تدریس سے آگے بڑھ کر، امامت و خطابت سے آگے بڑھ کر، خانقاہوں اور مدرسوں اور مسجدوں سے نکل کر پھر ہمیں امت میں چل پھر کر محنت کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ محفوظ ہو، ہر مسلمان کا عمل درست ہو، ہمارے بچے بچیاں باحیا بنیں، ان کے اندر شرم آئے، ان کے اندر دین پر صلابت اور استقامت آئے، ان کے اندر پختگی آئے. اب جو صورتحال اس ملک میں پیدا ہوئی ہے، جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے، اس کے جو حصے ہمارے علماء نے اور غور و فکر کر کے تجزیہ کر کے اس کی تہ تک پہنچنے والوں نے جو نتائج ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہیں کہ آنے والے وقت میں اردو کی حفاظت، دین و ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت مشکل تر امر ہو جائے گا. معاملات اس رخ پر ڈالے جائیں گے کہ جو نظام تعلیم ہوگا وہ نظام تعلیم دین کی بنیادوں کو کمزور تر کر دے گا. زبان باقی نہیں بچے گی اور دین و ایمان میں رخنہ اندازی تعلیم گاہوں میں کی جائے گی. غلط تاریخ تو زمانے سے پڑھائی جا رہی ہے، اب غلط عقائد بھی پڑھائے جائیں گے، غلط چیزیں ذہنوں میں ڈالی جائیں گی. اب اس نئی تعلیمی پالیسی آنے کے بعد ہم نے غور کیا کہ ہم اپنی نسلوں کے دین و ایمان کو کیسے محفوظ کریں گے، ہم کیسے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. عربی زبان کے بعد اگر سب سے زیادہ دینی لٹریچر، دین پر مواد کسی زبان میں ہے تو وہ اردو زبان میں ہے، اور اس زبان کے ختم کرنے کے لیے پورا انتظام کیا جا رہا ہے. اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ کتنے علاقوں میں خود مسلمانوں کی پوری بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں ہندی زبان کا چلن ہے، اردو زبان لوگ پڑھ نہیں سکتے. اردو زبان سے رابطہ منقطع کیا جا رہا ہے. قومی تعلیمی پالیسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان اس کی طرف سے غفلت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ فکر مند ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں اور یہ غور کر رہے ہیں کہ اس کے نفاذ کے بعد صورتحال کیا بنے گی. مکاتب قائم کرنا ضروری ہوگا، ہر علاقے میں، ہر مسجد میں، ہر بستی میں، ہر آبادی میں بہترین منظم مکاتب کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. ہمارے پاس ابھی نظام نہیں ہے. مکاتب چل رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کتنی بستیاں ہیں جو مکاتب سے خالی ہیں، کتنے علاقے ہیں جہاں مکتب کا نظام ابتر ہے، نام کے مکاتب نہیں. ایسے مکتب ہمیں قائم کرنے ہوں گے کہ جہاں صرف قاعدہ نہ پڑھایا جائے، ایمان گھول کر پلایا جائے.
یقین دلوں میں اتارا جائے، جہاں بچوں کو یہ بتا دیا جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تمہارے دین و ایمان پر لوگ ڈاکے ڈالیں گے، تم اس وقت یہ کہہ دینا کہ ہماری جان جائے تو جائے لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے مکاتب کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا، جگہ جگہ مکاتب قائم کرنے ہوں گے۔ کوئی ایک محلہ بھی ایسا نہ ہو کہ جہاں مکتب قائم نہ ہو، اور کوئی مکتب ایسا نہ ہو جہاں محلے کا ہر بچہ نہ پڑھ رہا ہو۔ یہ نہیں کہ بس مکتب قائم ہو گیا، جس گھر کے بچے نہیں آ رہے ہیں ہمیں جا کے لانا ہوگا، ہمیں خود طالب بننا ہوگا۔ یہ نہ سوچئے کہ وہ چل کے آئیں گے تو ہم پڑھا دیں گے، ہمیں جانا ہوگا، ایک ایک گھر تک ہمیں پہنچنا ہوگا۔ اب حالات بالکل دوسرے ہو گئے ہیں، پہلے جو محنت کا طرز تھا وہ ہمیں بدلنا پڑے گا۔ ہمارے بزرگوں نے جس طرز پر پہلے محنت کی ہمیں وہ واپس لانا ہوگا۔ یہ مکاتب مدارس بہت ہی محنت سے چلے ہیں، ہمیں اسی محنت کے ڈگر پہ جانا ہوگا۔ حضرت مولانا قاری صدیق احمد بانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اس بستی میں بھی حضرت کے مبارک قدم پڑ چکے۔ انہوں نے ایک ایسے علاقے میں محنت شروع کی تھی جو بالکل بنجر علاقہ تھا، جہاں دین کی تعلیم کا نام و نشان نہیں تھا۔ گھروں میں تصویروں کی پوجا کی جاتی تھی، گھروں میں مورتیوں کی تصویریں لگائی جاتی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں نام ایسے رکھے جاتے تھے کہ امتیاز کرنا مشکل کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ انہوں نے محنت شروع کی، ختنہ کی تقریب ہے اس میں جا رہے ہیں، عقیقے کی تقریب ہے اس میں جا رہے ہیں، کسی کے گھر کوئی مر گیا جا رہے ہیں، کسی کے گھر کوئی پیدا ہوا جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن معمولی غریب لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے تھے کہ ان کے بچے اسی بہانے سے دین کی تعلیم سے جڑ جائیں۔ کوئی انتظام نہیں تھا، مدرسے میں کچے کمرے انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اور جو چند طلبہ تھے ان کو ساتھ لے کر تعمیر کیے، اپنے ہاتھوں سے عمارت بنائی، رات کے 2-2 بجے تک پڑھاتے تھے۔ کتنی محنت کی، انتظام کچھ نہیں تھا۔ کوئی مہمان آ جاتا تھا مدرسے میں تو اس کو کھلانے کے لیے انتظام نہیں تھا۔ حضرت نے ایک برتن رکھ رکھا تھا، جب کوئی مہمان آتا تھا مدرسے میں تو وہ برتن لے کر محلے میں نکل جاتے تھے اور دروازے جا کر کہتے تھے مہمان آیا ہے۔ کوئی روٹی دیتا تھا، کوئی دال دیتا تھا، کوئی سالن دیتا تھا۔ جس طرح گداگر دروازوں پر جاتے ہیں اس طرح اتنا بڑا عالم اور شیخ طریقت وہ دروازوں پہ جاتے تھے۔ مولانا محمد زکریا سنبلی جو اس زمانے میں ان کے ہاں استاذ تھے، ابھی بھی حیات ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب پر انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں یہ بات تحریر کی ہے کہ ایک مرتبہ مہمان آئے، حضرت تھکے ہوئے تھے، آرام کے لیے لیٹے تھے اور آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت کو جگاؤں، مجھ کو معلوم تھا کہ برتن فلاں جگہ رہتا ہے، وہاں جا کر میں نے برتن لیا اور حضرت کے معمول کے مطابق میں محلے میں نکل گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت کی نیند ٹوٹ گئی، دیکھا مہمان آئے ہوئے ہیں اور جہاں برتن رکھا ہوا رہتا تھا وہاں برتن نہیں ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا برتن کون لے گیا؟ تو کسی نے کہا کہ مولانا زکریا لے گئے۔ بس حضرت تیزی سے نکلے، محلے میں آئے، یہ 2-4 گھر جا چکے تھے، تیزی سے آئے اور کہتے ہیں کہ حضرت نے آ کر وہ برتن میرے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مولانا آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ مدرسے میں ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس طرح محلے میں نکلیں، یہ بھیک مانگنے کا کام تو صدیق احمد ہی کو زیب دیتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، یہ کام تو مجھ کو زیب دیتا ہے، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ محنت کا ہمیں بہترین محنت کا نظام پھر سے بنانا ہوگا مکاتب کی شکل میں۔ اب چونکہ یہاں ہمارے
مختلف برادری کے ذمہ دار حضرات آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے چند گزارشات مجھے نکاح شادی بیاہ کے نظام کے متعلق عرض کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو اس منصب پر رکھا ہے کہ آپ فیصلے کرتے ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ جس چیز کو رائج کرنا چاہیں آہستہ آہستہ وہ چیز پوری برادری میں رائج ہو جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جو رسوم و رواج نکاح اور شادی بیاہ کے نظام میں آ گئی ہیں، کس طرح ہم ان کو اپنے سماج سے دور کریں، کیسے آسان اور سادہ نکاح کا نظام بنائیں، کم خرچ والے نکاح کا نظام بنائیں، اس پر غور کرنا ہوگا۔ بہت ساری برائیاں رسوم کی شکل میں، رواج کی شکل میں، خرافات کی شکل میں ہمارے سماج کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں۔ یہ جو ارتداد کا مسئلہ ہے، اس کے پس پشت بھی یہ معاملہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں نکاح چونکہ بہت خرچیلا ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے بھی مسلمان لڑکیاں اپنی پسند کی شادیاں کر لے رہی ہیں۔ ایک بہت سنگین مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں یہ مزاج بن رہا ہے کہ بہت خوبصورت لڑکی ہو تو ہم شادی کریں گے، دسیوں جگہ جاتے ہیں، لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں، ان کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ہم آپ نہیں سمجھتے لیکن اس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں۔ میں پونا گیا ہوا تھا، پونا کالج کے ایک پروفیسر ملنے کے لیے آئے، اعظم کیمپس میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں وہ حضرات ملاقات کے لیے آئے تو جو پروفیسر صاحب تھے پونا کالج کے، بہت مشہور جانے مانے پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا میری ایک تقریر ہوئی تھی اعظم کیمپس میں، وہاں کے حال میں لوگوں کو جمع کیا گیا تھا اور میں نے کچھ وہاں عرض کیا، وہ اس تقریر میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو ارتداد کی بات کہی ہے، اس پر میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے کہ ایک لڑکی بہت ہی ذہین جو میری شاگرد تھی، یہیں پونا کالج میں اس نے پڑھا، پڑھائی میں بہت ممتاز تھی، شکل و صورت تھوڑی اس کی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن پڑھنے میں، شرافت میں، اخلاق و کردار میں بہت ممتاز تھی، اور یہاں سے پڑھ کر وہ چلی گئی، فلاں ڈگری اس نے حاصل کی، مجھے اب یاد نہیں، لیکن کوئی بہت اونچی ڈگری اس نے حاصل کی، پڑھ کر وہ چلی گئی، فلاں علاقے کی رہنے والی تھی۔ سال 2 سال کے بعد مجھ کو یہ خبر ملی کہ اس نے غیر مسلم سے شادی کر لی ہے۔ مجھ کو بہت تکلیف ہوئی، تو میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بیٹی تم تو بہت ہی پڑھی لکھی اور ذہین اور سمجھدار اور بہت ہی شریف لڑکی ہو، تم نے یہ کیا کام کیا؟ تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ اور میں نے اس کو جو میں کہہ سکتا تھا میں نے کہا، تو سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے کہا کہ سر آپ کی سب بات سر آنکھوں پر، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ مجھ کو دیکھنے کے لیے 16-17 گھرانوں کے لوگ آئے۔ آپ جانتے ہیں میں تعلیم یافتہ ہوں، سمجھدار ہوں، میرے اخلاق کیریکٹر کے بارے میں آپ خود گواہی دے رہے ہیں، لیکن صرف شکل و صورت کے 19 ہونے کی وجہ سے مجھ کو سب نے مسترد کر دیا، سب نے مجھ کو ٹھکرا دیا، کسی نے بھی رشتہ قبول نہیں کیا۔ تو پھر جب خود میرا سماج مجھے قبول نہیں کر سکتا ہے تو جو قبول کریں گے میں تو وہیں چلی جاؤں گی۔ جب میرے سماج کے لوگ، میرے معاشرے کے لوگ مجھ کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو جو مجھ کو قبول کریں گے میں وہاں جاؤں گی۔ سمجھیے کہ نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہ عجیب مزاج بن گیا کہ بس
شکل و صورت اچھی ہونی چاہیے، سیرت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کردار اخلاق دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ ہمیں یہ مزاج بنانا چاہیے کہ دین نے یہ معیار دیا ہے کہ اخلاق و کردار کی بنیاد پر نکاح کرو، شکل و صورت کو معیار نہ بناؤ۔ شکل و صورت کی بنیاد پر جو نکاح ہوں گے ان میں کون سی برکت ہوگی؟ مال کی بنیاد پر جو نکاح ہوں گے ان کے بارے میں تو حدیث میں فرمایا گیا، حضور کہہ رہے ہیں کہ جو مال دیکھ کر نکاح کرے گا اللہ اس کو غریب کر دے گا، جو حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرے گا ہو سکتا ہے کہ عورتوں کا حسن و جمال اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کبھی مال کی بنیاد پر، کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر، کبھی اونچے خاندان کی بنیاد پر، اور کبھی دین کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کی بنیاد پر تم نکاح کرو۔ یہ بنیادیں دنیا والوں کے لیے ہیں، یہ دنیا کے انسانوں کے سوچنے کا انداز ہے کہ وہ مال، اسباب، اونچا خاندان، حسن و جمال دیکھ رہے ہیں۔ تم دین دیکھ کر نکاح کرو، دین کو معیار بناؤ۔ آج حسن و جمال ہے، کل نہیں رہے گا۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جو حسن کردار کا ہوتا ہے اس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اونچا خاندان دیکھو گے، اس کی کیا حیثیت اسلام میں ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے بنایا ہے، کوئی برتری نہیں رکھی گئی۔ اسلام میں اونچ نیچ کا نظام نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ یہ برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے یہ اچھے ہیں، اور یہ برہما کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے یہ شودر ہیں اور نیچ ہیں۔ یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے۔ شرافت اس کے لیے ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، عزت اس کے لیے ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم نے ذات پات اور برادری کے نظام کو پھر سے ابھارا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برادری اونچی ہے، یہ برادری نیچی ہے۔ کس نے یہ تقسیم کی ہے؟ یہ تو ہم نے غیر مسلموں سے یہ تصور اپنایا ہے کہ یہ برادری نیچی اور یہ برادری اونچی، یہ برادری کمتر اور یہ برادری برتر۔ یہ جاہلیت کے فتنے ہیں۔ اسلام ہرگز اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ برادری صرف پہچان کے لیے، خاندان صرف پہچان کے لیے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو برادریاں ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی برتری ثابت کریں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اونچا اور کسی کو نیچا سمجھیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی برادری کسی برادری کو نیچا سمجھتی ہے، قسم خدا کی وہ جاہلیت کے فتنوں میں مبتلا ہے۔ کوئی برادری اونچی نہیں ہے اور کوئی برادری نیچی نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب ایمان والے ہونے کی وجہ سے لائق عزت و احترام ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے، غلام ابن غلام تھے۔ شکل و صورت بھی ان کی بہت اچھی نہیں تھی، رنگ سیاہ تھا۔ سماج میں جو عزت کے معیار ہو سکتے ہیں کوئی ایک بھی ان کو حاصل نہیں تھا۔ لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ میں اذان دینے کا مرحلہ آیا، کتنے بڑے شرف کی بات تھی کہ پہلی اذان خانہ کعبہ میں دی جائے گی۔ بڑے بڑے صحابہ مشتاق تھے کہ یہ شرف ہم کو ملے کہ ہم پہلی اذان خانہ کعبہ میں دیں۔ اور کیسے بڑے بڑے صحابہ تھے، قریش سے تعلق رکھنے والے کیسے اونچے حسب نسب کے لوگ تھے، عربی لوگ تھے،
بہترین سیرت و کردار کے لوگ تھے، لیکن جب اذان کا وقت ہوا تو حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا بلال تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور پہلی اذان تم دو۔ حضور نے اذان حضرت بلال سے دلوا کر ساری امت کو بتا دیا کہ اسلام برابری اور مساوات کا دین ہے، اور اسلام بتاتا ہے کہ کوئی اونچا نہیں ہے اور کوئی نیچا نہیں ہے، کسی کی شکل و صورت کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر اور اس کے حسب نسب کی بنیاد پر اس کو چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہی حضرت بلال ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کسی وقت دونوں میں کچھ تکرار ہو گئی، صحابہ بھی انسان تھے، حضرت ابو ذر غفاری غصے میں آ گئے، انہوں نے کہہ دیا یبن المرأۃ السوداء، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ بس حضرت بلال کو یہ جملہ چبھ گیا، وہ رونے لگے، حضرت کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتا ہوا دیکھا تو آپ تڑپ گئے، پوچھا بلال کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے برسوں سے آپ کی خدمت میں ہوں، آج تک کسی نے مجھ کو میرے کالے رنگ کا تانا نہیں دیا، کسی نے میرے حسب نسب پر انگلی نہیں اٹھائی، لیکن آج میرے بھائی ابو ذر نے مجھ کو میری ماں کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا کہ اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، بس میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو ذر کو۔ اتنے میں وہ خود آ گئے، اس لیے کہ وہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں بلال سے بھی معافی مانگتا ہوں، درگزر سے کام لیا جائے۔ لیکن حضور اتنے غصے میں تھے کہ آپ نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تو ایسا انسان ہے کہ جس میں جاہلیت کے اثرات باقی ہیں۔ یہ سخت جملہ ارشاد فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تجھ میں ابھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں۔ کیسے تم نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کالی کلوٹی عورت کے بیٹے؟ یہ تعلیم دی حضور نے، بتایا کہ سب برابر ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو تقسیم ہم لوگوں نے اختیار کی ہے، یہ تو ہمارے ذہن سے ہم نے اختیار کر لی ہے۔ عجیب عجیب چیزیں ہم نے بنا لی، فلاں برادری کا ہے تو وہ فلاں برادری نیچی ہے، اس میں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس کی شادی اسی برادری میں ہوگی، اس کی شادی اسی برادری میں ہوگی۔ یہ کس قرآن میں آیا ہے؟ یہ کہاں حدیثوں میں آیا ہے؟ غور کر لیجئے۔ ہم نے یہ جو نظام برپا کیا ہے اونچ نیچ کا، اس کا اسلامی مساوات سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا کر گئے کہ سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو، اور رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بچاؤ، سادگی کا طریقہ اختیار کرو، خاص طریقے پر نکاح کا مرحلہ ہو تو دینداری کو بنیاد بناؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ اونچا خاندان، اونچی برادری، یہ سب تمہارے ذہن کے فتنے ہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ کس کے پاس مال کتنا ہے، کس کے پاس جائیداد کتنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں گشت کر رہے تھے رات کے وقت مدینے میں، مشہور واقعہ ہے۔ آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اس نے کہا نہیں ملاؤں گی، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں، پانی ملا دو۔ وہ لڑکی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے، نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر کو اتنا پسند آیا اس لڑکی کا جواب کہ اس دروازے پر نشان لگا دیا، واپس چلے آئے۔ صبح معلوم کیا کہ فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں ہوئی۔ حضرت نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اگر میری نکاح کی عمر ہوتی تو میں ضرور اس لڑکی سے نکاح کر لیتا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں
کہ تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ نہ لڑکی کو دیکھا گیا، نہ یہ معلوم کیا گیا کہ خاندانی معیار کیا ہے، نہ یہ دیکھا گیا کہ مال کتنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کوئی ایک اس کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عمر آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ ہیں، اپنے گھر بہو لانے کے لیے اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی اللہ کے ڈر والی ہے، خشیت اس کے دل میں ہے، تم میں سے کوئی تیار ہو جائے۔ ان کے بیٹے عاصم نے کہا ابو میں تیار ہوں۔ حضرت عمر نے شادی کروا دی، دین کی بنیاد پر رشتہ ہوا تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ یہ عاصم ان کے بیٹے اور وہ اللہ سے ڈرنے والی لڑکی، ان دونوں کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی پروان چڑھی، جوان ہوئی۔ اس کا نکاح اس زمانے کے بادشاہوں کے خاندان میں ہوا، بنو امیہ میں، وہاں نکاح ہوا عبدالعزیز کے ساتھ، اور اللہ نے ان دونوں کو جو اولاد عطا کی اسی کا نام عمر ابن عبدالعزیز رکھا گیا۔ اللہ نے اس نکاح کی برکت سے عمر ابن عبدالعزیز جیسا شخص عطا کیا جس نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ جس دن حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا، عیسائی لوگ رو رہے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا انتقال ہوا ہے، تم عیسائی ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو عیسائیوں نے، یہاں تک کہ عیسائیوں کے بادشاہ نے یہ کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ ایسا عدل و انصاف اس شخص میں تھا کہ اگر یہ مردوں کو کہہ دیتے کہ زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے۔ اللہ نے ایسا پاکیزہ انسان اس امت کو عطا کیا اس نکاح کی برکت سے، جس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی گئی تھی، دینداری پر رکھی گئی تھی۔ کیسے جلیل القدر انسان تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، کتنا بڑا رقبہ سلطنت تھا ان کا، لیکن زندگی ایسی گزاری کہ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں کوئی کارپوریٹر بھی بن جاتا ہے تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، وہ تو سمجھتا ہے کہ بیت المال میرے لیے بالکل خالص حلال ہے، جہاں سے جدھر سے جتنا چاہیں ہم وصول کر سکتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی عذرائے تفریح کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک شخص ہیں، آپ سب لوگ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، ان کا نام ہے بابا رام دیو۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں ان کو، ہاں بہت اچھی طرح جان پہچان ہے۔ ہر شخص، خاص طریقے پہ بچے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو وہ جو ہے بابا رام دیو، وہ ہمارے ہندو بھائیوں میں 1 پیس ہے، ایک آدمی ہے بس۔ اس جماعت میں بھی ان کے مقابلے کا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ تو ادھر وہ جو ہیں بابا رام دیو اکیلے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں میں نہ جانے کتنے بابا آن دیو ہیں ان کے مقابلے کے۔ ہاں آن دیو، یہ میں نے نام رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جنہوں نے چاروں طرف سے دروازے کھول رکھے ہیں کہ جہاں سے جو آ رہا ہے بس آنے دو۔ یہ ہے بابا آن دیو، جو آ رہا ہے آنے دو، حلال آئے کہ حرام آئے، جائز آئے کہ ناجائز آئے، بس آنے دو۔ دینے کی کوئی بات نہ کرو، لینے کا جتنا نظام ہے وہ سب ہمارے ہاں ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ملازم ہوتے ہیں 25,000 کے، 30,000 کے، 40,000 کے، اور کچھ دن کے بعد دیکھیے تو بنگلہ بن گیا 25 لاکھ روپے کا، اور کار میں گھوم رہے ہیں 25 لاکھ روپے کی۔ بھائی صاحب آپ کی تنخواہ تو ہے 25,000 روپے، یہ بنگلہ کیسے بن گیا، یہ کار کیسے آ گئی؟ تو ہمارا بھائی بڑی شرافت سے کہتا کہ حضرت وہ اوپر کی آمدنی ہے، یہ نہیں کہتا کہ رشوت لیتا ہوں، اوپر کی آمدنی۔ نام بھی ہم لوگ بڑے خوبصورت چن چن کے رکھتے ہیں۔ اوپر کی آمدنی کا کیا مطلب ہے؟ رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں؟ صاحب کہیے کہ رشوت ہے، حرام مال کھا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے بڑے خوبصورت نام بھی تراشتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان حرام مال کماتا ہے، وہ بہترین بنگلہ بناتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی،
یہ جو ھذا من فضل ربی ہے، اس کو دیکھ کر سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کمبخت، ساری تدبیریں تو میں نے بتائی تھی، سارے راستے میں نے سکھائے تھے، سارے حرام مال کے گر تو میں نے بتائے تھے، اور اسی سے بنگلہ بنا ہے، اور اس کے بعد تم نے لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ تو اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ جو ہمارے سماج کی صورتحال ہے کہ کوئی آدمی ذرا کسی منصب پہ پہنچا تو بس وہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارے لیے مال حرام نہیں رہا، شیر مادر کی طرح غٹا غٹ پیتا چلا جاتا ہے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں۔ اسلامی مزاج تو یہ تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ ہیں، اور وہ اپنے گھر آئے۔ یہ دھیان سے سننا، یہ سنانا تھا۔ وہ آئے اپنے گھر، کئی بیٹیاں تھیں ان کی، جو بیٹی ان سے بات کرتی تھی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ تو ان کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا بچیوں یہ کیا معاملہ ہے کہ جو بات کرتی ہے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ ابو جان، اصل میں آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، ہم نے روٹی پیاز سے لگا کر کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو تکلیف ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آخر کو باپ تھے، وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بچیوں، میرے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی آرام میں رہتا اور تم کو بھی بہت عیش و راحت میں رکھتا، لیکن پھر ہم سب جہنم میں ڈال دیے جاتے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں بھی کچھ تکلیف جھیلوں اور تم بھی کچھ تکلیف جھیلو، اور پھر ہم سب جنت میں ڈال دیے جائیں۔ میں نے اس راستے کو چنا ہے، میں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جب ان کو زہر دیا گیا تھا، انہی کے خاندان کے لوگوں نے زہر دلوایا تھا، اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت قریب تھی، بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ اتنے میں مسلمہ ابن عبد الملک، جو ان کے برادر نسبتی تھے، ان کی بیوی کے بھائی تھے اور شہزادے تھے، وہ دیکھنے کے لیے آئے۔ ان کی بیوی بھی شہزادی تھی، فاطمہ بنت عبد الملک، بلکہ ان کے بارے میں تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسی خاتون دنیا میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے والد بھی بادشاہ تھے اور ان کے دادا بھی بادشاہ تھے، اور ان کے شوہر بھی خلیفہ ہوئے، اور ان کے کئی بھائی بھی خلیفہ ہوئے۔ وہ خلیفہ کی بیوی تھی، اور خلیفہ کی بیٹی تھی، اور خلیفہ کی پوتی تھی، اور خلفاء کی بہن تھی۔ اللہ نے ان کو یہ عزت عطا کی تھی۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک کے بھائی مسلمہ ابن عبد الملک وہ آئے اور عیادت کے لیے، اور دیکھا حضرت امیر المومنین کو، تو کپڑا ان کا بہت میلا تھا، کرتا گندا ہو گیا تھا۔ تو حضرت فاطمہ سے انہوں نے کہا، اپنی بہن سے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اہلیہ سے، کہ بہن امیر المومنین کا کرتا بدل دو، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، کرتا بہت میلا ہو گیا ہے۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک ان کی بہن رو پڑی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان، قسم خدا کی، امیر المومنین کے پاس اس کرتے کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے، بس یہی ایک کرتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ شخص کائنات میں وجود میں آیا ایک ایسے نکاح کی برکت سے جو دینداری کی بنیاد پر ہوا تھا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ دینداری کو معیار بنایا جائے، رسوم و رواج کو ختم کیا جائے۔ یہ بارات کا نظام کہاں سے ہم لے آئے؟ ساری برادری کے لوگ مل کر اس کو لوگوں کو پابند بنائیں، طے کریں کہ بارات کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے۔ بارات کے لیے تو عربی زبان میں کوئی لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے غیر اسلامی ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ خام خواہ ہم نے ایک رسم ایجاد کی ہے۔ یہ جو لڑکیوں کے یہاں دعوت ہوتی ہے، دعوت طعام جس کو کہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آہستہ آہستہ اس نظام کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسلام نے اس کی کبھی ترغیب نہیں دی ہے، شریعت میں کہیں ترغیب نہیں ہے کہ لڑکی والوں کے ہاں کھانا ہو اور لوگوں کو بلایا جائے، اور وہ دولہے کے ہاں کے لوگ بھی پوری فوج لے کر وہاں چڑھائی کر دیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، پوری تیاری کے ساتھ، اور پھر کھانوں کی فہرست بھی بھیجی جائے
کہ یہ بھی کھانا ہو اور یہ بھی کھانا ہو اور وہ بھی کھانا ہو۔ اسلامی شریعت میں کیسا حسن ہے مسلمانوں، قسم خدا کی ہم نے اسلامی شریعت کے حسن اور اعتدال کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے شریعت کی باریکیوں کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں ولیمے کو اپنے پیغمبر کے ذریعے بیان کروایا کہ ولیمہ کیا جائے۔ کیوں ولیمہ کیا جائے؟ اس لیے کہ لڑکے کو خوشی حاصل ہوئی ہے، اس کو دلہن ملی ہے، اور اس خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک بچی اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس خاندان میں گئی ہے۔ ایک دولہے کو دلہن ملی ہے، ساس سسر کو بہو ملی ہے، ان کے لیے خوشی کا موقع ہے، اس لیے وہ دعوت کریں۔ لیکن جس گھر سے لڑکی رخصت ہو کر جا رہی ہے، وہاں کون سا خوشی کا موقع ہے؟ وہاں کس کو خوشی ہے؟ غور کر لیجئے۔ وہ تو باپ کے دل سے پوچھئے کہ وہ اپنی بچی کو کیسے رخصت کرتا ہے، وہ تو ماں سے پوچھئے کہ وہ کس طرح کلیجے پہ پتھر رکھ کر اپنی گود و کھلائی اولاد کو روانہ کرتی ہے۔ وہ ماں باپ کے دل سے پوچھئے کہ وہ رخصتی والے دن اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ باپ چاہے کتنے ہی اپنے آنسوؤں پہ قابو رکھے، لیکن جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے تو گھر میں جا کر تکیے میں منہ چھپا کر روتا ہے۔ اس کو یاد آتا ہے کہ اب یہ میری بچی نہیں ملے گی جو رات کی تنہائی تک میرا انتظار کرتی تھی۔ چاہے ماں سو جائے، چاہے بیٹے میرے سو جائیں، لیکن میری بیٹی انتظار میں رہتی تھی کہ دن بھر کے تھکے میرے والد آئیں گے تو میں ان کو کھانا گرم کر کے دے دوں گی۔ وہ تھکے ہوئے ہوں گے، سر میں ان کے تیل ڈال دوں گی، ذرا میں ان کے پیر دبا دوں گی۔ بیٹیاں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، ان سے پوچھو جن کو اللہ نے بیٹیوں کی نعمت عطا کی ہے، کتنا ان کے دل میں پیار ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، اور حضور کی محبت کا، حضور سے بنات طیبات کی محبت کا کیا عالم تھا، وہ سیرت کی کتابوں میں پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان کی پیشانی چومتے تھے۔ آخر وقت تھا، حضرت فاطمہ آئیں ملنے کے لیے، دروازہ بند تھا، حضور پر نقاہت طاری ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ نے پوچھا کون؟ آپ غور کیجئے، سیرت کی کتابوں میں ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ حضور کمزور تھے، آخری وقت قریب ہے، بولنے میں بھی تاب ہوتا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا حضرت عائشہ سے دروازہ کھول دو، یہ دستک میری بیٹی کی دستک ہے۔ حضور نے پہچانا کہ دستک کا انداز تو فاطمہ کا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز فاطمہ کا ہے، کہا کہ دروازہ کھول دو، میری بیٹی آئی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں، قریب آ کر اپنے ابو جان کے بیٹھ گئیں۔ حضور نے ان کو اپنے سے اور قریب کیا، کان میں کچھ کہا، بس وہ رونے لگیں، پھر تھوڑی دیر روتی رہیں، پھر حضرت نے قریب کیا، کچھ فرمایا، پھر وہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ وقت کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا بیٹی حضور نے تم سے آخر وقت میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا امی جان راز ہے، کہا بتا دو، اب حضور دنیا میں نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امی جان حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹی اب مجھ کو جی بھر کر دیکھ لو، اب تم دنیا میں مجھ کو نہیں دیکھ سکو گے، اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی، آخری وقت ہے۔ اس لیے میں رو پڑی۔ اس کے بعد پھر حضور نے قریب کیا تھا اور فرمایا تھا مگر تجھ کو خوشخبری ہو کہ میرے خاندان میں تم پہلی ہوگی جو مجھ سے آ کر مل جاؤ گی، سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا۔ یہ حصہ سننا کہ حضرت فاطمہ کو ان کے انتقال کی خبر حضور دے رہے ہیں، اور باپ سے ایسی محبت ہے کہ اپنے انتقال کی خبر سن کر حضرت فاطمہ ہنس رہی ہیں کہ مجھ کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں جلدی دنیا سے رخصت ہو کر اپنے والد سے جا کر مل جاؤں گی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے تعلق والدین سے۔ حضرت فاطمہ کو حضور خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ رہی ہے کہ میں جلدی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، اپنے والد سے جا کر مل لوں گی۔
تو جو ماں باپ اپنے گھر سے بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت آزمائش کا وقت ہے، ان کے لیے امتحان کا وقت ہے، ان کے دل پر غم ہے، ان کو صدمہ ہے، وہ اپنی لخت جگر کو روانہ کر رہے ہیں، 100 طرح کے اندیشے ہیں کہ پتہ نہیں میری بچی وہاں پھل پھول پائے گی کہ نہیں، کیسا سلوک ہوگا، شوہر کیسا ملے گا، ساس سسر کیسے ملیں گے، 100 طرح کے اندیشے ہیں۔ اب ان پر یہ بوجھ ڈالنا کہ تم دعوت بھی کرو، سب کو بلاؤ، سب کو کھلاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے ان پر کوئی بوجھ نہیں رکھا اور کوئی دعوت طعام ان کے ہاں نہیں رکھی گئی۔ یہ تو ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ لڑکی والے بھی دعوت کریں اور بڑی لمبی چوڑی دعوت ہو، غیر ضروری خرچ ہم نے بڑھایا، غیر ضروری بوجھ ہم نے ڈالا، اسلامی شریعت کے حسن کو ہم نے داغدار کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی والوں کے ہاں کھانے کی، ساری برادری کے لوگ بیٹھ کر طے کریں کہ دعوت طعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 150 لوگ اگر کھانا کھلا دیا جائے ان کو کہ بھئی باہر سے رشتہ دار آئے ہیں، فلاں ہیں، یہ بالکل دوسری شکل ہے، لیکن دعوت نامے چھپیں، بھیجے جائیں اور دعوت سب جگہ پہنچائی جائے، سب کو اکٹھا کیا جائے، یہ ٹھیک نظام نہیں ہے۔ دعوت طعام کو بھی روکنا چاہیے، بارات کو بھی ختم کرنا چاہیے، اور جتنی چیزیں بارات سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ یہ کہ بارات لے کر ہم جا رہے ہیں تو اب ہمارا استقبال ہو، وہ قریش برادری ہمارے ہاں ہے، یہاں بھی شاید ہوں گے کچھ لوگ، وہ قریش برادری میں نئی رسم شروع ہو گئی، جتنے باراتی جا رہے ہیں وہ سب کو رومال اوڑھائیے، ان کو شال اوڑھائیے، ان کو شربت پلائیے اور ان کو یہ کھلائیے، ان کو وہ کھلائیے۔ پتہ نہیں وہ باراتی بھی بیچارے ایک ایک مہینے سے فاقہ کرتے ہیں کہ ہم کو جانا ہے اور وہاں جا کر شربت پینا ہے اور کھانا کھانا ہے۔ عجیب، یہ کیا مزاج ہے؟ یہ کیوں ہم خرچ بڑھا رہے ہیں؟ کوئی ضرورت بارات کی نہیں۔ مسجد میں آئیے اور دولہے کو بھی پابند کیجئے کہ وہ بغیر سہرے کے چلا ہے، اتنا لمبا چوڑا سہرا وہ پہن کے تشریف لاتا ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ اندر کون سی مخلوق ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے یا بین الذکر والانثی کوئی مخلوق ہے۔ کہیں سے نہ دائیں سے پتہ چل رہا ہے نہ بائیں سے پتہ چل رہا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کہیں سے خبر ہی نہیں مل رہی ہے۔ وہ 10,000 کا صحرا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ خام خواہ کا خرچ ہے، روکیے اس کو کہ کوئی صحرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا لباس پہنو، غسل کرو، مسجد میں آ جاؤ اور سیدھے مسجد میں لکھ دیا جائے کہ بھائی فلاں مسجد میں نکاح ہوگا، وہاں سب لوگ پہنچ جائیں۔ کوشش کیجئے کہ کسی نماز کے بعد نکاح رکھ دیجئے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد۔ یہ جو 11 بجے کا وقت ہے یہ عجیب و غریب ہے، اعلان کریں گے 11 بجے، کہیں 11:30 بجے، کہیں 12 بجے، کہیں 12:30 بجے، کہیں 1 بجے، اپنی سہولت سے لوگ پہنچتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ زندہ قوموں کا یہ دستور ہے کہ وہ سیکنڈ اور منٹ ناپ تول کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ وقت 11 بجے لکھا گیا ہے اور وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ وقت پر نکاح ہو، نماز کے بعد نکاح ہوگا اور برکت حاصل ہوگی، اس لیے کہ نمازی بھی شریک ہو جائیں گے اور اس پاکیزہ ماحول میں جلدی سے نکاح وقت پر ہو جائے گا، وقت بھی زیادہ نہیں خرچ ہوگا۔ یہ نظام بنائیے، بارات ختم، دولہا سیدھے مسجد میں پہنچے، شہرہ نہیں، دوسری رسومات نہیں۔ یہ جو لے جایا جاتا ہے کہ چلو ذرا عورتوں سے سلام کر لو، یہ وہ سب عورتیں کیا اس کی بیویاں ہیں جن کے پاس لے جایا جا رہا ہے کہ سلام کر لو؟ اس میں نامحرم سب بھری ہوئی ہیں، طرح طرح کی لڑکیاں سے سور کے آئی ہوئی ہیں۔ خدا نخواستہ یہ وہاں جائے کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے تو یہ جو بنی بنائی شادی ہے اس پہ اثر پڑے گا، نقصان ہوگا۔ کیوں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ سب ہمارے بھلے کے لیے ہیں، وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں؟ کوئی ہو، چاہے وہ بیوی کی سگی بہن کیوں نہ ہو، وہ نامحرم ہے اور اس کے سامنے اس کا جانا منع ہے، بات چیت منع ہے۔ یہ سب باریکیاں جو شریعت کی ہیں ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو نظام کے طور پر ہر برادری میں نافذ کرنا ہے۔
تو بارات اور دعوت طعام ان دونوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجیے. اسلامی شریعت نے صرف 2 خرچ رکھے ہیں نکاح میں. 2 خرچ. یہ جتنے علماء ہیں سب سے پوچھ لیجیے. 2 کے علاوہ کوئی تیسرا خرچ بتائے گا تو میں اس کو انعام دوں گا. 2 خرچ ہیں بس. ایک ہے ولیمے کا خرچ اور ایک ہے مہر کا خرچ. ان 2 اخراجات کے علاوہ تیسرا کوئی خرچ نکاح میں نہیں رکھا گیا. اور ولیمے میں بھی یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ 5000 لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے ولیمہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے 50 لوگوں کو بھی کھلا دیا تو ولیمہ ہو گیا. اولم ولو بشاتن، ایک بکری کا ولیمہ ہو تب بھی چل جائے گا. 50 لوگوں کو کھلا دیا گیا ولیمہ ہو گیا. کوئی بڑے ولیمے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص شان و شوکت، عمارت اور دولت دکھانے کے لیے بڑا ولیمہ کرتا ہے تو یہ بھی وہ ناجائز کام کرتا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ لوگ ہم کو اچھا سمجھیں، امیر سمجھیں، ہمیں مالدار خیال کریں. آج کل یہ بھی فیشن چل رہا ہے کہ وہ تو فلاں کے ہاں ولیمہ ہوا تو آدھے گاؤں کو دعوت دی گئی. ارے بھئی آدھے گاؤں کو دعوت کی شریعت نے آپ پر رکھی تھی. صرف دولت کی نمائش. شادی کا کارڈ چھپواتے ہیں اتنے موٹے موٹے جیسے کوئی کتاب ہے. میرے ہاں ایک دعوت نامہ آیا اتنا موٹا ضخیم. میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ایک شادی کارڈ کی چھپائی پر 1200 روپے خرچ ہوئے. ایک شادی کارڈ پر. یہ کیا تماشا ہے؟ امت غربت سے مری جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں. کتنے علاقے ہیں جہاں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مکتب مدرسے کا نظام نہیں چل پا رہا ہے. علماء بیچارے پریشان ہیں. ان کی تنخواہیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ وہ بیچارے معذور مجبور بنے رہیں. تنخواہ بڑھانے کے لیے ہم تیار نہیں، علماء کی خدمت کے لیے تیار نہیں، جہاں مصارف خیر ہے وہاں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنے مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیچارے مدرسے کے سفیر کو دیکھ لیتے ہیں تو دوری سے نظر آ گیا تو کہتے ہیں آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. وہ وظیفہ پڑھنے لگ جاتے ہیں بیچارے. اور کبھی وہ سفیر بھی تو بڑا ماہر ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے گھیر گھار کے پہنچ ہی جاتا ہے. اب پہنچ گیا تو اب اس نے مدرسے کی ضرورت بیان کی تو سیٹھ صاحب جو ہے وہ بیچارے اپنی پریشانی بیان کرنا شروع کر دیتے کہ کارخانے میں یہ ہو رہا ہے، سائزنگ میں یہ ہو رہا ہے، اور فلاں مصیبت فلاں پریشانی. وہ اتنی بیچارے پریشانی بیان کرتے ہیں کہ سفیر بھی سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تو انہی کو لا کے دے دیتا. بیچارے سب سے بڑے مستحق کے زکوٰۃ تو یہی معلوم ہوتے ہیں. کیا ہمارا مزاج ہے؟ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں ہم نہیں خرچ کر رہے ہیں. ایک صاحب میرے ہاں آئے، ہمارے ہی شہر کے امیر آدمی. انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میرا فلاں لڑکا شریر ہو رہا ہے. میں پیر بھی ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں دم کرانے، تعویذ لینے. تو انہوں نے اچھا مسلمان جو ہے وہ کہیں بھی جھوٹ بولے مگر 2 جگہ بالکل سچ سچ بتاتا ہے. ایک تو وکیل صاحب کے ہاں اس لیے کہ ان سے مقدمہ لڑوانا ہے، اور دوسرے پیر صاحب کے ہاں اس لیے کہ ان سے تعویذ لینی ہے. تو وہ بالکل صحیح حالات بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں لڑکا وہ بڑا شریف بدماش ہو رہا ہے، غلط صحبت میں پڑ رہا ہے، اور میں اس کے لیے سارا انتظام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اب سننا جو بات انہوں نے کہی وہ آپ کو سنا رہا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو مہینے کا 75,000 روپیہ جیب خرچ دیتا ہوں. صرف جیب خرچ 75,000 روپیہ مہینے کا جیب خرچ دیتا ہوں، علاوہ دوسرے اخراجات کے. اپنے بیٹے کو دینے کے لیے، جیب خرچ دینے کے لیے ہر مہینے 75,000 روپے آپ کے پاس ہیں، لیکن مدرسے میں دینے کے لیے، مسجد کے امام کو دینے کے لیے، مسجد کے مؤذن کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں. امام بیچارہ 5 وقت کی نماز سردی گرمی بارش میں پڑھائے، اس کو تنخواہ ہم کیا دیتے ہیں؟ 5,000 7,000. پتہ نہیں شاید دھلیا والے تو 20,000 دیتے ہوں گے. نہیں، یہاں تو بہت شریف لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ.
کتنے دیتی ہیں یہاں اماموں کی تنخواہ کیا ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ بس ماشاءاللہ جنتی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارے مولویوں پہ رات کو من و سلوہ اترتا ہے، تو اس لیے زیادہ پیسے تو ان کو دینے کی ضرورت نہیں، بگڑ جائیں گے مولوی بھی بیچارے، تو اس لیے زیادہ پیسے ان کو نہ دیے جائیں۔ کمال ہے۔ وہ یولا ہے ہمارے قریب میں، وہاں کے علماء آئے، میں نے پوچھا کیا تنخواہ ملتی ہے؟ وہ کہنے لگے امام صاحب عام طریقے پہ ہمارے ہاں اماموں کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ ہے، 1500 روپے۔ میں نے کہا اچھا آپ کے ہاں سب سے زیادہ تنخواہ کس کی ہے؟ کہا وہ مولانا اسماعیل ہیں، 25 سال سے امامت کرتے ہیں، ان کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے۔ اور میں خوش ہوا کہ کم سے کم 20,000 تو ہوگی۔ پوچھا کتنی ہے؟ کہا 4,500 روپے۔ سبحان اللہ، 25 سال سے امامت کرتے ہیں، اب جو ہے 4,500 روپے ان کو تنخواہ ملتی۔ کیا تماشا ہے! شادی میں آپ کارڈ چھپوا رہے ہیں 1200 روپے کا ایک، اور مسجد کے امام کو تنخواہ دے رہے ہیں 4,000 روپے مہینہ، 1,500 روپے مہینہ۔ افسوس کی بات ہے۔ مشاعرہ کروا رہے ہیں، وہ شاعر آتا ہے گا کے جاتا ہے، اس کو ایک رات کا 50,000 روپے، 60,000 روپے، 1,00,000 روپے نذرانہ۔ 1 گھنٹے شاعری سنائے گا، 1,00,000 روپیہ نذرانہ لے کے جائے گا۔ کیا معیار بنایا ہم نے! وہ شاعر جو قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انتہائی نکما اور ناکارہ ہے، اس کو آپ دے رہے ہیں 60,000 روپے ایک رات کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے۔ اور جو امام بیچارہ محراب میں کھڑا ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، اس کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ تو شادی کارڈ اتنے مہنگے چھپوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برادری والے سب طے کریں کہ شادی کارڈ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں۔ اعلان کرنا مقصد ہے نا، کہ نمائش مقصد ہے۔ شادی کے کارڈ کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ 4 دن 6 دن، اس سے زیادہ کوئی رکھتا ہے؟ یا تو جلا دے گا یا ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا۔ تو شادی کارڈ بھی کم خرچ میں چھپیں۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ یہ کم خرچ کی بات یاد رکھیے گا، کم خرچ، سادگی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سادگی کا لفظ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ امیر آدمی 50 لاکھ خرچ کر کے بھی کہتا ہے کہ حضرت بہت سادگی سے میں نے نکاح کر دیا، میری حیثیت تو کروڑ روپیہ خرچ کرنے کی تھی۔ سادگی کا لفظ بہت خطرناک ہے، ہر آدمی اس کا الگ الگ ترجمہ کرتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ قصہ سناتے تھے کہ ایک اونٹ کی اور ایک گیدڑ کی دوستی ہو گئی۔ گیدڑ کتے کے برابر جانور ہوتا ہے، اور اونٹ تو آپ سب جانتے ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہوگی آپ کی۔ تو وہ جو ہے جنگل میں ساتھ ساتھ نکلتے تھے ٹہلنے کے لیے۔ وہ ایک دن نکلے، وہ ندی پڑتی تھی بیچ میں، ندی کے کنارے پہنچے تو گیدڑ نے کہا آج دل چاہتا ہے ادھر جا کے تفریح کریں، ندی کے اس پار۔ اونٹ نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، اگر پانی کم ہوگا تو تم بھی آ جانا۔ اونٹ اتر گیا، ندی کے بیچوں بیچ میں جا کے کھڑا ہوا تو اس کے گھٹنے تک پانی تھا۔ تو وہیں سے اس نے پکار کر کہا کہ گیدڑ بھائی آ جاؤ، میرے گھٹنے ہی تک پانی ہے، میرے گھٹنے تک پانی ہے۔ تو گیدڑ نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے گھٹنے تک ہے، اتنے پانی میں تو میری 7 پشتیں ڈوب جائیں گے۔ تو امیر آدمی جس کو سادگی کہتا ہے، اس میں تو 10 غریبوں کے جنازے نکل جائیں گے۔ تو سادگی نہیں، کم خرچ۔ حساب لگائیے کہ کتنے کم سے کم خرچ میں نکاح ہوگا۔ کم خرچ نکاح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے گا۔ تو برادری کے سب لوگ طے کریں کہ ہم پابند کریں گے کم سے کم خرچ میں شادی کرو۔ ابھی لاک ڈاؤن میں پابندیوں کی وجہ سے جہاں جہاں شادیاں ہوئیں بہت کم خرچ میں نکاح ہو گئے، تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کم خرچ میں بھی نکاح ہو سکتے ہیں۔ شریعت اتنے زمانے سے کہہ رہی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب پولیس والوں کے ڈنڈے پڑے تو سمجھ میں آ گیا۔ تو اسی لیے ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ اس امت کو اب تقریر و تحریر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حضرت عمر کے درے کی ضرورت ہے، کہ جب درہ نکالا جائے گا تو سب انشاءاللہ سدھر جائیں گے۔ وہ کم خرچ میں نکاح ہو سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں کتنے نکاح ہو گئے اور آسانی سے ہو گئے الحمدللہ۔ بمبئی کے بعض لوگوں نے وہاں
وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں سینکڑوں نکاح ہو گئے، کانوں کان لوگوں کو خبر نہیں ہوئی، اور اب یہاں لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اتنی آسانی سے جب نکاح ہو سکتا ہے، خام خواہ ہم پریشان ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں پر آسان نکاح کی پوری تحریک چلا رکھی ہے، اور اسی کو بنیاد بنایا کہ دیکھیے اتنی آسانی سے جب ان کے نکاح ہو گئے، ان کے ہو گئے، ان کے ہو گئے، ان کے ہو گئے، تو ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس لیے نکاح کو کم خرچ والا بنائیے، جہیز کا لین دین بند کیجیے۔ جہیز جو ہے اس کا لین دین نامناسب بات ہے، جہیز کا جو مطالبہ کرتے ہیں وہ تو حرام ہے، اور جہیز اگر کہیں دیا جا رہا ہے تو اس کو تو ہم گناہ نہیں کہتے، لیکن وہ بھی کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے۔ اس سے جو ہے سب راستے کھلتے ہیں کہ لوگ مطالبات کرتے ہیں، لوگ پھر زیادہ اخراجات جہیز کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جو لڑکا ہے، جو اس کے گھر کے لوگ ہیں، وہ انتظام کریں۔ آنے والی لڑکی کے ساتھ ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے گھر میں اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا ہے اس میں وہ بھی گزر بسر کر لے گی۔ لیکن یہ جو فہرست بھیجی جاتی ہے کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ پربھنی میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پربھنی میں یہ ہوا کہ 2 مسلمان جوان لڑکیاں 2 غیر مسلم جوان لڑکوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں زناکاری میں پکڑی گئی۔ اب تو سب کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہو گیا۔ لیکن جب اس معاملے کی تہ میں لوگ اترے تو یہ پتہ چلا کہ ان دونوں لڑکیوں کی ایک چچازاد بہن جس کے باپ مفلوج ہے، اور اس کی نسبت کہیں طے ہو چکی تھی اور شادی ہونے والی تھی، لیکن ان لوگوں نے، سسرال والوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک ہمارے یہاں آنے والی بہو جہیز میں مہاراجہ پلنگ لے کر نہیں آئے گی، ہم شادی نہیں کریں گے۔ اب مہاراجہ پلنگ 75,000 کا، 80,000 کا، 1,00,000 روپے کا ہوتا ہے۔ باپ مفلوج ہے، کوئی کمانے والا نہیں، اور اس کی شادی ہوتی تو پھر ان دونوں کی شادی ہوتی۔ تو ان دونوں نے یہ دیکھا کہ اب تو کوئی راستہ رہ نہیں گیا، تو ہم یہ کریں کہ کم سے کم اپنے جسم بیچیں اور پیسے اکٹھا کریں اور پھر اپنی بہن کو اپنے گھر سے رخصت کر دیں۔ یہ صورتحال ہے۔ جہیز کی رسم ہم کو کہاں پہنچا رہی ہے، غور کر لیجیے۔ میر تقی میر کتنے بڑے شاعر تھے، اکلوتی بیٹی تھی، جہیز کہیں سے جمع کیا، قرض لیا، بچی کو رخصت کر دیا۔ کچھ دن کے بعد بیٹی کو پتہ چل گیا کہ باپ مقروض ہیں اور قرض والے ستا رہے ہیں۔ اس کے دل پر اتنا بوجھ ہوا کہ بیچاری بیمار ہو گئی، چند دن میں گھل گھل کر مر گئی، انتقال ہو گیا۔ اب جوان بیٹی جس کو دلہن کے جوڑے میں رخصت کیا تھا، اس کی لاش واپس آئی ہے۔ میر تقی میر نے کیسا پردرد شعر کہا تھا کہ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ یعنی ایک چیز رہ گئی تھی جو ہم تیرے کفن میں دینا بھول گئے تھے، بس کفن دینا بھولے تھے ہم، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، ایک چیز رہ گئی تھی۔ یہ جہیز کی رسم بھی آہستہ آہستہ اپنے سماج سے ختم کیجیے تاکہ آسان نکاح کی راہ ہموار ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ شادیاں زیادہ عمر تک معلق نہ رکھی جائیں، اس کی وجہ سے بھی بے حیائی کے دروازے کھل رہے ہیں، ارتداد کے دروازے کھل رہے ہیں۔ نکاح مناسب عمر میں کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب جوڑ کا رشتہ مل جائے شادی کرنے میں جلدی کرو، زیادہ تاخیر کرنے میں بے حیائی کے دروازے بھی کھلیں گے اور گناہ کے دروازے بھی کھلیں گے۔ تو جو برادری کے حضرات یہاں آئے ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ آپ سب لوگ محنت کریں کہ آسان اور کم خرچ والے نکاح سماج میں عام ہوں، اور دعوت طعام ختم کرائیے، بارات ختم کرائیے، رسوم و رواج ختم کرائیے، جہیز کے لین دین پر روک ٹوک ہو۔ یہ جو 72 گھروں میں لوگ گھومتے ہیں، یہاں لڑکی دیکھو، یہاں لڑکی دیکھو، یہاں لڑکی دیکھو،
اور ہر جگہ پہنچتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں نہیں منظور ہے، اس کو بھی رکوائیے، اس کو بھی رکوائیے۔ وہ لڑکا جو ہے خود چاہے کالا کلوٹا جگجیون رام ہو، لیکن وہ چاہے گا کہ لڑکی جو ہے بالکل حور پری سے بھی بڑھ کر ہو۔ ہاں، وہ اتنی لمبی اس کے معیار کی فہرست ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی صاحب کبھی اپنا بھی منہ آئینے میں دیکھ لیجئے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی، ان کا شعر ہے، شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی، مجھ کو شبہ ہوا حور کا ان کو بھوت کا۔ سمجھ لیجیے، یہ اسی پہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ جو اونچ نیچ ہو رہی ہے اس کو ختم کرائیے، یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ جہاں جا رہے ہیں مسترد کر رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں مسترد کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے معیار بدلنے چاہیے، دینداری کی بنیاد پر نکاح کو عام کرائیے۔ ایسا نہ ہو کہ جن بچیوں کی شکل و صورت کچھ کمزور ہو وہ بیچاری گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں، یہ بالکل غلط مزاج ہے۔ ہمیں اس مزاج کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ تو اس برادری کے جو لوگ ہیں وہ سب کریں گے انشاءاللہ کہ نہیں کریں گے؟ میں نے اتنی تفصیل سے اسی لیے عرض کیا تاکہ ایک ایک بات واضح ہو سکے، ارتداد کے فتنے کے بارے میں بھی، نکاح سے متعلق چیزوں کے بارے میں بھی، اور جو اب نئے دور میں ہمیں اقدام کرنا ہے، مکاتب کا نظام مستحکم کرنا ہے، جس کا تعلق زیادہ تر ہمارے حضرات علماء سے ہے، وہ بات بھی میں نے اس لیے عرض کی کہ اب اس نئے وقت میں ہمیں کچھ تبدیلی کر کے اپنی محنت کو بڑھانا ہوگا، اور جو عقائد کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں اور جو تحفظ ختم نبوت کا کام ہے اس کے سلسلے میں بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اب جو برادری کے حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ ذرا بتائیں کہ ان سب کاموں کے لیے آمادہ ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہاں تو میں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کرنے کی ہیں، اب آپ لوگ 2-3 دن کے بعد سب برادری کے لوگ میٹنگ کر لیں، مولانا مفتی قاسم صاحب جیلانی دامت برکاتہم کو، دوسرے علماء کو بلا لیں اور بیٹھ کر ایک نظام بنائیں کہ بات تو ہم نے سن لی، اب کیسے عمل کرنا ہے، کیسے اس کو اپنی اپنی برادری میں نافذ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی ایک لاہے عمل بن جائے، کوئی ایک ضابطہ بن جائے اور اس ضابطے کو اپنی اپنی برادری میں نافذ کیا جائے، تب بات بنے گی۔ صرف بات سننے سے، مجلس میں آنے سے، جلسے میں شریک ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ اس لیے آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ اندرون 2-3 دن، لمبا بھی مت کیجیے، ورنہ مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ آج سنیں گے تو 7 دن تک استخارہ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کار خیر ہے، اور در کار خیر ہیچ حاجت استخارہ نیست، کار خیر میں استخارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ 2-3 دن میں میٹنگ رکھیے، نظام بنائیے۔ ماشاءاللہ دھولیا میں حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب کی سربراہی میں اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام پھیل رہا ہے، اور اسی کے ماتحت یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے۔ تو آپ سب حضرات اس مہم میں بھرپور ساتھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذي الجلال والإكرام۔ اللہ آپ کے حقیر بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، اللہ آپ کے دین کی نسبت پر جمع ہوئے، کچھ کہا کچھ سنا، اللہ اس کہنے سننے میں برکت نصیب فرما، ہم سب کو عمل کی راہ پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اللہ ہمارے ایک ایک قدم پر ہمیں خصوصی مدد اور نصرت نصیب فرما، دونوں جہانوں میں ہمیں عزت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، سرخروئی عطا فرما۔ اللہ آپ کے محبوب کی امت پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے،
اللہ حالات کا شکار ہے، دشواریوں سے جوجھ رہی ہے، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اس ملک میں اہل ایمان کے لیے رہنا اور جینا مشکل کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان مشکل حالات میں آپ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری نصرت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا فریاد رس نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ پاک پروردگار کس کے دروازے پر جائیں اور کس سے فریاد کریں اور کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور اس پوری امت پر رحم فرما، پوری امت کی مدد فرما، پوری امت کی مدد فرما، پوری امت کی مدد فرما۔ اللہ ہماری کتنی بچیاں ہیں جن کو بہکا کر اکسا کر لوگوں نے اچک لیا ہے، اللہ ان کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ انہیں پھر سے ایمان کی ہدایت عطا فرما، انہیں عزت والی زندگی عطا فرما، نعمت و برکت عطا فرما، سہولت اور کشادگی عطا فرما۔ اللہ ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، انہیں دین ایمان پر آخری سانس تک قائم رہنے کا موقع عطا فرما۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ایماندار پرہیزگار بنا۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو استقامت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، خشیت عطا فرما، تقوی و طہارت عطا فرما۔ اس پورے مجمع کو قبول فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔